تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے ابن زیاد جیسے ہی گورنر بنا ابن زیاد کو یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ کوفہ کے اندر میں گورنری ہاؤس میں گورنر بنوں گا، وہاں کا میں جو گورنر بنوں گا اور سب سے پہلا کام مجھے دیا جائے گا تو وہ یہ دیا جائے گا کہ کوفہ میں جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے ان کی بیعت کو مجھے توڑوانا ہے۔ اس نے آتے ہی ویسی کپڑے پہن کے آیا، اسی راستے سے آیا جس راستے سے امام حسین آنے والے تھے۔ سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام حسین آ گئے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ جس طریقے سے آج دیکھ لو میرے بھائیوں، آج یہ شیعہ کالے کپڑے پہننے والے، امام حسین کے دشمن، امام حسین کے قاتل، امام حسین کو شہید کرنے والے، آج اپنے جسموں کو پھاڑنے والے، اپنے جسموں کو میرے بھائیوں چھری سے بھالے سے کاٹنے والے، آگ پہ چلنے والے، یہ متا کرنے والے، یہ ظالم، یہ سور کے بچے بہت نعرے لگا رہے تھے، مگر اللہ پاک کو ان کے دل کی کھوٹ معلوم۔ انہوں نے تو نعرے اس نیت سے لگائے کہ ہم امام حسین کی محبت میں لگا رہے ہیں، مگر جو برقعے میں جو اوڑے ہوئے تھا، جو سواری پہ سوار تھا، وہ امام حسین نہیں تھا، بلکہ وہ امام حسین کے راستے پہ آنے والا وہ تو شیطان تھا، ابن زیاد تھا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ کل بھی کوفہ کے اندر جو اہل بیت اطہار کے نام پہ جو ان شیعوں نے، ان کوفیوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ امام حسین کے نام پہ نہیں، امام حسین کے نام پہ لگائے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہیں کی، وہ ابن زیاد کے نام پہ لگا دیے۔ مگر جیسے ہی میرے بھائیو دروازہ کھلا، گیٹ کا قلعے کا دروازہ کھلا، دروازہ بند کر لیا گیا تھا کہ امام حسین کو داخل مت کرنا، امام حسین کو داخل مت کرنا، امام حسین آئیں۔ مگر جیسے ابن زیاد کا کہا اے ظالم کھول دروازہ، میں امام حسین نہیں، میں شبیر و شبر نہیں، میں شبیر و شبر کے ہاتھوں پہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے والا ابن زیاد ہوں۔ جیسے ہی سپاہیوں کو پتہ چلا معاملہ الٹا ہے، کوفیوں کی سوچ غلط ہے، کوفیے کو دھوکے میں ڈال دیا، یزید نے کوفیوں کو دھوکے میں ڈال دیا، یزید نے امام حسین کے راستے سے ابن زیاد کو بھیج دیا۔ لوگ بہت خوش ہوئے، یزیدی حاکم، یزیدی فوج بہت خوش ہوئی کہ کوفہ کے لوگ بہکاوے میں آ گئے، فریب میں آ گئے، چھل میں آ گئے۔ ارے وہ چھل یزید نے نہیں کیا تھا، وہ اللہ ہی نے کیا تھا۔ وہ کیوں؟ اللہ پاک ان کے دلوں سے واقف تھا، جس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جس طریقے سے تم اللہ کے ساتھ میں مکر و فریب کرتے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ میں مکر و فریب کرتا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں پروردگار عالم نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جب انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ میں مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ مکر کا معنی فریب، دھوکہ، تو اللہ دھوکے سے پاک ہے، مگر دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ میں دھوکہ کرنا اس میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں تفسیر میں دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ میں عیسائیوں نے دھوکہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ پاک نے ان کے ساتھ میں دھوکہ کرا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا، مگر اللہ پاک نے اس عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شکل میں اس دھوکے مکار جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی، جس نے بتایا تھا، جس نے قید کر رکھا تھا عیسیٰ روح اللہ کو، جس نے کچھ لالچ میں پیسوں میں
یہ کہا تھا جب حکومت پیچھے پڑ گئی تھی حضرت روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور کہا تھا کہ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ ہمارے مشن کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، یہ ہم کو کہتے ہیں سور مت کھاؤ، یہ ہم سے کہتے ہیں شراب مت پیو، یہ ہم سے کہتے ہیں زنا مت کرو، یہ ہم کو غلط کاموں سے روکتے ہیں، یہ ہم کو ہمارے بچوں کو سور کھانے سے روکتے ہیں، تو ایسا کرو، ان کو صلیب پہ لٹکا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، صلیب پہ لٹکانے کا حکم ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ کا الصلوۃ والسلام روپوش ہو گئے، یا پھر روپوش نہیں ہوئے تو حکومت کے ہاتھ میں نہیں آئے، مگر ایک ظالم ناہنجار جس نے مخبری کر دی۔ میرے بھائیو، وہی مخبر، وہی وزیر کہہ لیجئے، بعض روایت میں آتا ہے اللہ پاک نے اسی کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر اور اس کی شبیہ ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے مکر و فریب کرا، تو دھوکہ اس انسان نے کیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کر دیا۔ وہ کہتا رہا، چیختا رہا کہ نہیں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو کہا پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ تیری شکل بتا رہی ہے، تیری صورت بتا رہی ہے۔ تو جس طریقے سے سارے جو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے والے تھے، میرے بھائی جو آج سینہ کوٹتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم بائبل کو مانتے ہیں، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے سب سے بڑے، محمد سے بھی بڑے، میرے بھائیو اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان کوفیوں کے ساتھ میں بھی دھوکہ کرا، فریب کرا۔ وہ دھوکے میں ڈال رہے تھے اللہ پاک کو، اللہ کے پیارے بندے حضرت امام حسین کو دھوکے میں ڈال رہے تھے کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا دل تو دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں امام حسین آ جائیں اور ہم کو بھی کچھ نہ کچھ کسی خطے کی حکومت مل جائے گی۔ ان کے دل صرف حکومت کی طرف لگے ہوئے تھے، ان کو نہ امام حسین سے کوئی مطلب تھا، نہ ان کو امام حسین کی نسل سے کوئی مطلب تھا، نہ علی اصغر سے کوئی مطلب تھا۔ آج تو یہ اپنا رونا روتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم علی اصغر کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یزید کے ذریعے سے ابن زیاد کو بھیجا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا، مگر اللہ پاک نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب وہ مکر کرنا، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی انہیں مکر کیا، اللہ نے بھی ان کے ساتھ میں فریب کر دیا۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ انصاف ہے، ظالم کا بدلہ ظلم سے دینا یہ انصاف ہے، ظالم کو معاف کر دینا یہ مظلوموں پہ ظلم ہے۔ فریب کرنے والے، دھوکے فروٹوں پہ میرے بھائیوں ساتھ میں حسن سلوک کرنا یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں دھوکہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ میں دھوکہ کر دیا، تو یہ تو سب سے بڑا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ تو اب اسی طریقے سے کوفی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کوفہ میں داخل ہونے والے امام حسین ہیں، مگر وہ بھی دھوکہ کھا گئے۔ امام حسین کی صورت میں وہ کون نکلا؟ وہ ابن زیاد ظالم نکلا۔ تو پتہ چل گیا کل بھی کوفی جو امام حسین کے نعرے لگا رہے تھے، اللہ پاک نے ان کے پردے کو فاش کر دیا۔ امام حسین کے نعرے نہیں، بلکہ وہ ابن زیاد شیطان کے نعرے لگا رہے تھے، شیطان کی تعظیم کر رہے تھے، گھوڑے پہ شیطان بیٹھا ہوا تھا، شیطان کی تعظیم کر رہے تھے، جس کا نام ابن زیاد تھا۔ اسی طریقے سے آج بھی گھوڑے پہ شیطان کو بٹھالتے ہیں، امام حسین کا سر مبارک نکالتے ہیں، امام حسین کے خاندان کی شبیہ بناتے ہیں، امام حسین کے دلدل مبارکہ کی شبیہ بناتے ہیں میرے بھائیوں، اور نعرے لگاتے ہیں۔ تو وہ شبیہ نہیں بلکہ شیطان کو بٹھالتے ہیں۔ شریعت میں کہیں یہ جائز نہیں کہ تم امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ بناؤ، دلدل بناؤ، مگر امام حسین کے نانا جس دلدل پہ بیٹھے، جس سواری پہ سوار ہوئے، اس کو تبرہ کرو، اس کو گالی بکو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک کتاب نہیں حوالہ دے سکتا، دو نہیں، ایک کلپ موجود نہیں، دو کلپ موجود نہیں، 1000 کلپ موجود ہیں، جس میں شیعہ پیشوا، شیعہ سید یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ علی اللہ نہیں بلکہ علی بھی اللہ سے بڑا ہے، علی اللہ نہیں بلکہ علی کا خالق نہیں بلکہ علی اللہ کا خالق ہے۔ معاذ اللہ میرے بھائیو، ان کو نہ امام حسین سے مطلب ہے، نہ ان کو امام حسین کی یاد سے مطلب ہے میرے بھائیو۔ تو میرا اتنی جو لمبی تمہید تھی، جو 2.5 گھنٹے کی جو تمہید تھی، وہ میری یہی تھی، ارے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے،
مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، اور روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، ظالم سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امام حسین کی جو سواری تھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم جیسے کوفیوں نے ابن زیاد کی تعظیم کری، اتنی تعظیم تو اللہ پاک نے میرے بھائیو امام حسین کی صورت میں ابن زیاد کو بھیج دیا، کپڑوں میں امام زیاد کو بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ابن زیاد نکلتا ہے اسی طریقے سے، تم امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ نہیں بلکہ شیطان کی شبیہ بناتے ہو، اور جس سواری پر امام حسین سوار ہوئے تم اس کو فخر سے اپنے سر کا تاج سمجھتے ہو میرے بھائیوں، لیکن جس سواری پہ امام حسین کے نانا سوار ہوئے اس کو تم گالیاں بکتے ہو، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ جس طریقے سے تمہارے یہاں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہاں ماتم واجب ہے، صالحین پہ صحابہ پہ تبرہ کرنا واجب ہے، تو اب تمہارے جو دلوں میں کھوٹ تھی وہ باہر آ گئی، تمہارا جو دل میں میرے بھائیوں برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں کوفیوں کی دلوں میں یہی تھا کہ ہم کو ستہ مل جائے، اور جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم امام حسین کو مانیں گے، مسلم بن عقیل پہ امام حسین کی بیعت کریں گے، پھر ہم کو ستہ ملنے والی نہیں، ستہ ملنے سے پہلے جان چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کر لی، اور جو ایک دن پہلے 1,00,000 کا مجمع نے جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جو بیعت کری تھی امام حسین کی، وہ بیعت کو ٹکرا دیا۔ تو میرے بھائیوں اب ان کی کیا آستھا کا وشواس کیا جائے؟ ان کالے کپڑے پہننے والے، ان ماتم کرنے والے، ان کو کیا وشواس کیا جائے؟ انہوں نے ایک دن پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 1,00,000 کے مجمع نے بیعت کری، اور دوسرے دن مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا ایک ویکتی بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، چلو ہم مانتے ہیں ایک بستی کے اندر جب امام صاحب کو گالیاں دی جاتی ہیں تو بستی کے اندر 5-6 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو امام حسین کو اپنے امام صاحب کو، جو بستی کے امام صاحب ہوتے ہیں، جب ان کو گالیاں دی جاتی ہیں مسجد سے نکالا جاتا ہے تو 5-6 لوگ ایسے ضرور نکل آتے ہیں جو امام صاحب کی تعظیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ہم تمہاری تعظیم کریں گے، ہمارے اوپر تمہاری تعظیم کرنا فرض ہے۔ اس میں امام صاحب کی بھی غلطی ہوتی ہے، جب بھی مسجد سے امام کو نکالا جاتا ہے غلطی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ آج ہمارے اہل سنت والجماعت کی قوم نے امام ان کو بنایا ہوا ہے جو شرابی ہیں، امام ان کو بنا ہوا ہے جو جواری ہیں، جو لمبے لمبے بال رکھنے والے سنگر 5-5 ہزار کے جبے پہننے والے جو امام ہیں، اور جب پہلے تو یہ سمجھ لیتی ہے قوم کہ لمبا جبہ ہے، لمبے بال ہیں، لمبے صافے ہیں، لمبے زلفیں ہیں، آواز لمبی ہے، آواز بہت اچھی ہے، تو ان کے اندر علم بھی ہوگا، مگر سنو تو صحیح، وہ مولوی، وہ عالم، وہ امام جو لمبے جبے کرنے والا ہو، لمبے صافے، لمبے زلفے، لمبے اپنی زلفے بنانے والا ہو، میرے بھائیو نعت پاک پڑھنے والا ہو، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا۔ قوم کو علم کی ضرورت ہے، قوم کو تقوی کی ضرورت ہے، لمبے زلفوں کے ذریعے سے قوم کو ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، لمبے صافوں سے، لمبے جبوں سے ایک ذرہ برابر کوئی فائدہ پہنچا ہو، ہاں عورتوں کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ عورتیں کہتی ہیں مولوی ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ بلی کا بکرا۔ ہم کو میرے بھائیوں
چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. ایسا مولوی میرے بھائیوں. تو کل کوفہ کے اندر جو مسلم بن عقیل پہ ایک دن پہلے، صرف 10-20 دن پہلے نہیں، ایک دن پہلے جو امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اس بات پہ کہ ہم امام حسین کو پناہ دیں گے، امام حسین کی جو طرف سے آئے گا ہم اس کو پناہ دیں گے، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے. میرے بھائیوں مدینہ کے لوگوں نے تو مدینہ میں جا کر، مکہ میں جا کر کے بیعت کی تھی، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ آپ مدینہ میں آ جائیں گے تو ہم کھانے کو دیں گے، پینے کو دیں گے. آپ اگر جنگل میں لڑنے کے لیے کہیں گے جنگل میں بھی لڑیں گے، مدینہ سے باہر کہیں گے مدینہ سے باہر. اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. جنگ احد میرے بھائیوں مدینہ سے باہر رہ کر کے ہوئی تھی، اور جنگ بدر مدینہ میں رہ کر کے ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے ان کو وفا مل گئی. مگر امام حسین کے جو کوفی تھے، ایک کوفی نے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ میں وفا نہیں کی. ارے یہ تو مسلم بن عقیل کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ان کے بچوں کے ساتھ میں میرے بھائی اون محمد کے ساتھ وفا نہیں ہوئی. کسی نے پانی نہیں دیا، کسی نے کھانے کو نہیں دیا. میرے بھائیوں میرا دل نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے میں اس واقعہ کربلا کو بیان کروں. کیا بیان کروں میرے بھائیوں واقعہ کربلا کو؟ میں سے واقعہ کربلا بیان ہوتی ہی نہیں ہے. وہ سید ہوں، بڑے سید ہوں، وہ بیان کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کا خاندان کا ہوں، تو میں نبی کے واقعہ کربلا کو بیان کر لیتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے سید صاحب ہیں، قائد اعظم، غازی اعظم کہتے ہیں. مگر آج ان کی خانقاہ کی حالت دیکھو میرے بھائیوں. آج یہی نہیں لگتا ہے کہ وہ سید ہیں یا فرضی سید ہیں کہ اصلی سید ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہے. آج ان کی خانقاہوں میں دیکھو میرے بھائیوں، سیدوں کا کوئی کام نہیں، سارے کام شیطانی ہیں، کوئی رحمانی کام نہیں. اللہ ان کے مبارک کرے، ان کی دولت ان کے چہروں کو شرف و شاداب نہیں بلکہ برباد کر دے. تو میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان کے ہیں، میرے خاندان کے ہیں امام حسین. اگرچہ امام حسین کا خاندان اپنا خاندان بنانے کے لیے میرے بھائی ایک نسب کی ضرورت نہیں، 1000 نسب کی ضرورت پڑ جائے گی. تو ایک دن پہلے کوفہ کے اندر سارا کوفہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر رہا تھا. میرے بھائیوں آج کوئی مسلم بن عقیل کو پانی پلانے والا موجود نہیں، کھانا کھلانے والا موجود نہیں، ان کو کوئی مسجد میں نماز پڑھنے والا، نماز کے لیے کہنے والا موجود نہیں. میرے بھائی نماز تو مسلم بن عقیل ہی نے پڑھائی تھی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا تو صرف مسلم بن عقیل دکھ رہے تھے. سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، ایک کوفی نہیں دکھا. میرے بھائیوں اس دن مسجدوں سے کوفی بھاگے تھے، آج مسجدوں سے شیطانی بھاگتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ان امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب امام صاحب کی دھڑی آ گئی، ان کو نکالو، دھڑی دینا پڑ جائے گی، نکالو داڑھی پکڑ پکڑ کے مار کے نکالو. میرے بھائی مسلم بن عقیل کوفہ میں اکیلے دکھ رہے تھے. مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے ظالمو، کل تو تم میرے ہاتھوں پہ اس بات کی بیعت کر رہے تھے، آج تم دغاباز کیسے بن گئے، آج تم مکار کیسے بن گئے. مگر تم یاد رکھو اے کوفیو، تم نے آج میرے ساتھ میں غداری کر دی، مگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا. مگر سنو، میرے ساتھ میں میرے نانا جان ہیں، میرے ساتھ میں میرا خدا موجود ہے، میرے رب موجود ہے، میرے رب کا محبوب موجود ہے. مسلم بن عقیل گھبرائے نہیں میرے بھائیوں، مسلم بن عقیل چھپے نہیں. مسلم بن عقیل کو ایک بیچارے بوڑھے تھے، وہ لے گئے اپنے گھر میں اور کہنے لگے تم میرے گھر میں چلو. لیکن جیسے ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ ایک بوڑھے کے گھر میں ہے، میرے بھائیوں ان کو لالچ دینا چاہا کہ کسی طریقے سے ابن زیاد ان کو خرید لے. مگر وہ ارے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. پاکستان میں آج ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو نبی کے نام پہ جان دے دیتے ہیں. میرے بھائیوں ان روحوں پہ ہماری جانیں قربان، ان جسموں پہ ہماری جانیں قربان جو نبی کے نام پہ قربان ہو جائے. تو مسلم بن عقیل گھبرائے نہیں، کہا جان تو آنا ہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو جان دینا نہ پڑ جائے، مگر جس کو شہادت کا جام مل گیا اور جس کو حق و باطل کے درمیان میں لڑنے کا جس کو جام مل گیا، میرے بھائیوں اس کا مرتبہ دنیا میں تو بلند ہوگا، آخرت میں کتنا بلند ہوگا.
سب جانتے تھے. ارے نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مسلم بن عقیل گھبرائے نہیں. کیسے گھبراتے؟ جس کے ساتھ میں اللہ ہو، جس کے ساتھ میں طاعت ربانی ہو، وہ گھبرا سکتا ہے؟ مسلم بن عقیل گھبرائے نہیں. کہا یہ دنیا ہے، یہ دغا باز ہے، یہ پھروٹ ہے، تاریخ دیکھے گی، تاریخ گواہ ہے کہ کوفیوں نے وفا نہیں کیا مسلم بن عقیل کے ساتھ میں. مسلم بن عقیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت علی امیر المؤمنین کے ساتھ میں وفا نہیں ہوئی، اور میرے امام حسن کے ساتھ میں وفا نہیں ہوئی. امام حسن کے ساتھ میں وفا نہیں کری. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، تو عیسائیوں کے ساتھ میں اللہ نے مکر و فریب کر دیا، تو اب یزیدیوں کے ساتھ میں بھی مکر و فریب ہو گیا. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم امام حسین کا سواگت کر رہے ہیں، مگر ابن زیاد نکلا، وہ ظالم کا بچہ، وہ سور کا بچہ، وہ خبیث کی اولاد. دنیا